اور اب سنتے ہیں ایک نہایت خوبصورت افسانچہ. اسے تحریر کیا ہے زیب سندھی نے اور اردو کا قالب دیا ہے محترم آکاش مغل نے. وہ اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے روز آفس ٹائم ختم ہونے سے چند گھنٹے پہلے زندگی سے ہی ریٹائرڈ ہو گیا. اس کے دفتری ساتھیوں دکھ کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ملال تھا کہ دوران سروس انتقال کے نتیجے میں ادارے کے قواعد کی روح سے مرحوم کے پسماندگان مالی فوائد سے محروم رہیں گے جو اس کی زندگی میں ریٹائرمنٹ کے بعد ملتے. اگلے روز اس کے نوجوان بیٹے نے مرحوم باپ کے دفتری ساتھیوں کے ہمراہ باس سے ملاقات کی اور باہمی طور پر درخواست کی کہ ادارے کے ریکارڈ میں متوفی کی تاریخ وفات ایک دن بعد ظاہر کیے جائے تاکہ مرحوم کے لواحقین کو خاطر خواہ مالی فوائد حاصل ہو جائے. باس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا اس کی موت کی تاریخ قدرت کی جانب سے مقرر تھی. میں کون ہوتا ہوں اس کی موت کی تاریخ میں رد و بدل کرنے والا؟ باس کے انکار کے بعد متوفی کا بیٹا دل برداشتہ ہو کر چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے کو اسی ادارے میں فوٹگی کوٹا کے تحت ملازمت ملی تو اس نے خوشی سے نہال ہو کر نوکری کا آرڈر دیتے ہوئے کہا اچھا ہوا بابا اپنی ملازمت کے آخری دن آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے انتقال کر گئے. اگر 2-4 گھنٹے کی تاخیر ہو جاتی اور آفس ٹائم پورا ہونے کے بعد ریٹائر ہوتے تو مجھے یہ نوکری نہ ملتی. کرن صدیقی کا افسانچہ سنتے ہیں. عنوان ہے استاد کی عزت. استاد معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. ہمیں اپنے اساتذہ کی عزت کرنا چاہیے. انہی کی بدولت ہم اس مقام تک پہنچے ہیں. وزیر صاحب کی تقریر خوب داد سمیٹ رہی تھی. آج یوم اساتذہ کے موقع پر شہر کے سب سے نامور اسکول نے ایک تقریب کا اہتمام کیا تھا جس میں صوبائی وزیر مہمان خصوصی تھے. تقریب سے فراغت پا کر موصوف گھر کو روانہ ہوئے. گھر پہنچے تو دیکھا کہ گیٹ پر ایک ضعیف سا شخص کھڑا ہے. وزیر صاحب کی پیشانی پر بل آ گئے. گھر میں داخل ہو کے انہوں نے انٹرکام پر گیٹ کے گارڈ سے رابطہ کیا. یہ گیٹ پہ کون ہے؟ سر یہ 2 گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہہ رہے تھے کوئی ضروری کام ہے. ایک تو یہ ضروری کام بھی جان نہیں چھوڑتے. بھگاؤ اسے یہاں سے. لیکن سر گارڈ کچھ کہتے کہتے رک گیا. کیا بات ہے؟ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کے استاد ہیں. آپ نے انہی کے اسکول سے پڑھا ہے. میرے پاس فالتو وقت نہیں. ابھی مجھے للی سے ملنے جانا ہے. آج وہیں رہوں گا. انہیں کہو پھر کبھی آ جائیں.
دوستوں، افسانچی کے اس صنف کو آگے بڑھانے کی صحیح کیے جا رہا ہوں. آپ بھی اپنے دوستوں کو راغب کریں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں. چینل سبسکرائب کرنے کے بعد لال گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں. اور اب محترم سلیم فاروقی کا افسانہ سنتے ہیں. عنوان ہے جنگ کا خطرہ. سنا تم نے؟ راجا صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا. کیا ہو گیا ہے؟ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے. جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اللہ سے خیر کی دعا مانگو. ویسے ایک بات ہے، دوران جنگ پاکستانی فنکاروں نے ہمیشہ بھرپور کردار ادا کیا ہے. ہاں، ثقافتی محاذ پر بہت عمدہ کردار رہا ہے. میڈم نور جہاں، مہندی حسن، شوکت علی کے نغمات اور شکیل احمد کی خبروں کا انداز آج بھی بھارت میں ہمیں کسی بھی میدان میں پچھاڑ نہیں سکتا. راجا چینل تبدیل کر کے پڑوسی ملک کا فلمی چینل لگاتے ہوئے بولا. مجھے لگا دیوار پر آویزاں شہید عزیز بھٹی کی تصویر حیران نظروں سے ہمیں دیکھ رہی ہے کہ کیا ہم نے اسی دن کے لیے تمہاری حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دیا تھا. محترم محمد عثمان ذوالفقار کا افسانچہ سنتے ہیں. عنوان ہے سوالیہ نشان. وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. نعمان دکھی لہجے میں بولا. اس نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہم نے اس کی قدر نہ کی. احمد حسرت بھرے لہجے میں بولا. جب تک وہ زندہ تھے کوئی ان کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا. نعمان افسوس زدہ لہجے میں گویا ہوا. دیکھنا اب ہر طرف ان کا تذکرہ ہوگا. اخبارات و رسائل ان کے بارے میں طرح طرح کے مضامین تراشیں گے. نعمان نے دکھی انداز میں کہا تو اس کے ذہن میں سوالیہ نشان ابھر آیا کہ ہم مردہ پرست بن گئے ہیں جو کسی زندہ کی خدمات سراہتے نہیں ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان. اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ بروقت آپ کو نئے افسانچے کی خبر مل سکے. اور اب سنتے ہیں نشاط یاسمین خان کا افسانچہ. عنوان ہے کمرشل. بہترین لوکیشن اور ایک خوبصورت مکان اور پرسکون جگہ رہنا اس کا دیرینہ خواب تھا، مگر ایک سرکاری ملازمت میں اس خواہش کو پورا کرنا ممکن نہ تھا. مگر ریٹائرمنٹ کے بعد یہ خواہش پوری ہوئی. مگر ہر شخص
حیران تھا، نہ اس نے کبھی رشوت لی اور نہ کوئی غیر قانونی کام کیا، پھر اتنی بہترین اور مہنگی جگہ پر اتنا عالیشان مکان کیسے بنا لیا؟ مگر کچھ دنوں میں ہی اس کا سکون غارت ہو گیا۔ بالکل پڑوس میں کمرشل پلازا تعمیر ہو گیا تھا اور قصوروار تو وہ خود تھا۔ اپنی ادنیٰ سی خواہش کی تکمیل کی خاطر ریٹائرمنٹ سے کچھ دنوں پہلے کمرشل پلازا تعمیر کرنے کی اجازت اس نے خود دی تھی۔ اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ دونوں پلاٹ ایک ہی علاقے میں واقع ہیں۔ اب لطیف پیرائے میں بیان کردہ ایک افسانچہ سنتے ہیں۔ اسے تحریر کیا ہے محمد علی صدیقی نے۔ عنوان ہے کراہ۔ تحفے انبار کی طرح پڑے ہوئے تھے، انہیں بھی دیکھ لینا چاہیے۔ کچھ فرصت ملی تو میری بیوی نے کہا۔ بالکل، میں نے تائید کرتے ہوئے کہا اور پہلا ڈبہ اٹھایا۔ چمکیلے ریپر میں وہ ڈبہ بہت خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ اوپر ہی رحمان کے نام کا کارڈ چپکا ہوا تھا۔ وہ میرا قریبی دوست تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس نے اس بار بھی میرے بیٹے کی سالگرہ پر ضرور کوئی عمدہ تحفہ دیا ہوگا۔ میں نے ریپر کھولا تو ڈبہ کچھ پرانا سا لگا۔ دکاندار کو کوستے ہوئے میں نے ڈبہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں چونک گیا۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مجھے ہنسنا چاہیے یا رونا۔ میں نے ڈبے کو بھی پہچان لیا تھا اور اس کے اندر رکھے ہوئے تحفے کو بھی۔ یہ وہی تحفہ تھا جسے 1 سال پہلے کاشف نے میرے بیٹے کی سالگرہ پر مجھے دیا تھا، لیکن مجھے وہ تحفہ پسند نہیں آیا تھا، اس لیے میں نے اس پر اپنے نام کا کارڈ چسپاں کر کے خرم کے بچے کی سالگرہ پر اسے دے دیا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر میری بیوی نے کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ ہر تحفے میں دینے والے کا خلوص بھی ہوتا ہے۔ ہاں، اور کبھی کبھی دیا ہوا خلوص واپس بھی آ جاتا ہے۔